پاکستان کے عظیم خاندان شریف خاندان نے بھارتی ایک بڑے خاندان کو پچھاڑ کر رکھ دیا۔ میاں نواز شریف صاحب کے چھوٹے بیٹے حسن نواز دیوالیہ قرار پائے، کہاں سے؟ لندن کی عدالت سے، لیکن ایسی ہی سہولت بھارتی ایک خاندان کو حاصل نہ ہو سکی۔ سب سے پہلے چلتے ہیں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف، جو پاکستان کے چوتھی بار وزیر اعظم بنتے بنتے رہ گئے، ان کے بیٹے کو کیسے دیوالیہ قرار دیا گیا۔ حسن نواز کو لندن ہائی کورٹ نے دیوالیہ قرار دیا۔ حسن نواز کو برطانوی حکومت کے ٹیکس ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ٹیکس کیس میں دیوالیہ قرار دیا گیا۔ ہائی کورٹ کے مطابق حسن نواز کو سال 2023 کے کیس نمبر 694 کے کیس میں دیوالیہ قرار دیا گیا۔ حسن نواز سے متعلق کیس 25 اگست 2023 کو فائل کیا گیا تھا۔ تھوڑا سا BBC کو کھنگالتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ دیوالیہ ہوتا کیا ہے۔ انہوں نے بھی حسن نواز کا ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ شریف خاندان نے بھارتی ایک خاندان کو پچھاڑ کے رکھ دیا، اس کی بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے ذرا BBC کی رپورٹ پر نظر ڈالتے ہیں کہ دیوالیہ ہوتا کیا ہے۔ لندن کی ہائی کورٹ آف جسٹس نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بیٹے حسن نواز کی ایک کمپنی کو برطانوی حکومت کے ٹیکس اینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے دائر ایک مقدمے میں دیوالیہ قرار دیا ہے۔ یہ خبر اگرچہ نئی نہیں، لیکن اب تک یہ خبر موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ دراصل حسن نواز کو مئی 2024 میں دیوالیہ قرار دیا گیا تھا، جس کی تفصیل برطانوی سرکاری ویب سائٹس پر بھی موجود ہے۔ تاہم حالیہ دنوں یہ خبر مختلف پاکستانی میڈیا سائٹس پر شائع ہوئی، بلکہ سوشل میڈیا پر بھی زیر بحث آنے لگی۔ برطانیہ میں پبلک ریکارڈ رکھنے والے گزٹ کے مطابق فلیٹ 17 ایون فیلڈ ہاؤس کے رہائشی اور مختلف کمپنیوں کے ڈائریکٹر حسن نواز کو 2023 کے کیس نمبر 694 میں ہائی کورٹ آف جسٹس میں دیوالیہ قرار دیا جا چکا ہے۔ ان کا دیوالیہ پن برطانیہ کی ٹیکس اتھارٹی کے ساتھ واجبات کی ادائیگی میں ناکامی کی وجہ سے ہوا ہے۔ نواز شریف خاندان کے ترجمان نے برطانوی عدالت کی جانب سے حسن نواز کی کمپنی کو دیوالیہ قرار دینے کی خبر پر بیان میں کہا ہے کہ دیوالیہ کرنے کے عمل کا آغاز 1972 سے ہوا، جب پہلی مرتبہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں صنعتوں کو نیشنلائز کیا گیا، جس میں شریف خاندان بھی شامل تھا۔ بیان میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ اس کے بعد جنرل پرویز مشرف نے یہی کام کیا اور ظلم کی انتہا کرتے ہوئے شریف خاندان کے ذاتی گھروں پر قبضہ کر لیا اور فیکٹریاں سیل کر دی گئیں، اور ان کے بعد سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے اپنے دور ستم میں یہ ظلم دہرایا اور شریف خاندان کی انڈسٹری کو تباہ و برباد کر دیا۔ بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ شریف خاندان کو سزا دینے کے لیے ان کے خاندان کے کاروبار کو 4 بار دیوالیہ کرایا جا چکا ہے۔ مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ شریف خاندان کے لیے یکے بعد دیگرے آنے والے ایسے اتار چڑھاؤ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور ملک و قوم اور اصولوں کی خاطر شریف خاندان برسوں کی محنت سے چلنے والے نجی کاروبار کے نقصانات اور ذاتی دکھ برداشت کر رہا ہے۔ شریف خاندان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ کمپنیوں کے دیوالیہ ہونے کے عرصے کے دوران ٹیکس نہیں دیا جاتا، اور برطانوی عدالت نے حسن نواز کے اس موقف کو درست قرار دیا ہے۔ دیوالیہ پن کا سرکاری ریکارڈ لندن گزٹ میں موجود ہے، جس میں حکم کے اجراء اور اس کے قانونی مضمرات کی تصدیق کی گئی ہے۔ اگر حسن نواز کے نام پر مجموعی طور پر 7 کمپنیاں رجسٹرڈ تھیں، تاہم ان میں سے 2 تحلیل ہو چکی ہیں، لیکن حسن نواز اب بھی 5 کمپنیوں کے ڈائریکٹر ہیں۔ واضح ہے کہ دیوالیہ شخص ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام نہیں کر سکتا یا کسی بھی طرح سے کمپنی کے انتظام میں شامل نہیں ہو سکتا جب تک اسے دیوالیہ پن سے بری نہیں کیا جاتا۔ ایسے شخص کو کسی بھی کمپنی میں ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے عدالت سے اجازت حاصل کرنی ہوتی ہے۔ حسن نواز کے دیوالیہ ہونے سے متعلق عدالتی فیصلے 3 مئی 2024 کو جاری ہوئے۔ خیال رہے کہ مارچ 2024 کے دوران اسلام آباد کی ایک احتساب عدالت نے نواز شریف کے بیٹوں حسین نواز اور حسن نواز کو فلیگ شپ ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنسز میں بری کیا تھا۔ پاکستان میں ان دونوں پر پاناما پیپر سے جڑے مبینہ بدعنوانی کے مقدمات قائم ہوئے تھے۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یا کمپنی کب دیوالیہ ہوتا ہے اور اس کے مستقبل اور مالی معاملات کے لیے کیا مطلب ہوتا ہے۔ دیوالیہ پن ہے کیا؟ دیوالیہ پن کو اکثر بری چیز سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ ایک بہت ہی آسان تصور ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے تقریباً تمام قرضوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، کیونکہ
آپ اب انہیں ادا کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ یہ عدالت کا ایک حکم ہے جو برطانیہ میں عام طور پر 1 سال تک رہتا ہے، جس کے بعد آپ کو دیوالیہ پن سے فارغ کر دیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ ایک نیا آغاز کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ عام طور پر خود دیوالیہ ہونے کا انتخاب اسی لیے کرتے ہیں جب ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ پر بہت زیادہ قرض ہے تو دیوالیہ پن اس کو حل کرنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو صرف اسی صورت میں دیوالیہ قرار دیا جاتا ہے جب آپ کے پاس موجود چیزوں کی قدر و قیمت آپ کے قرض سے کم ہو۔ جو ہی آپ کو دیوالیہ قرار دیا جاتا ہے، آپ کی ہر چیز آپ کی ملکیت نہیں رہتی اور اسے آپ کا قرض اتارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں آپ کا گھر، گاڑی شامل ہے، تاہم آپ اس وقت تک انہیں استعمال کر سکتے ہیں جب تک یہ بک نہیں جاتے۔ تاہم گھر میں موجود سامان پر استثناء مل سکتی ہے، جن میں روزمرہ کی گھریلو اشیاء، ٹی وی اور کمپیوٹر جیسی چیزیں شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو آپ کا اپنا کام کرنے یا کام پر جانے کے لیے درکار ہیں، جیسے کہ آپ کی گاڑی۔ اس کے لیے قریباً 680 پاؤنڈ خرچ آتا ہے، جس کا مطلب ہے سچ مچ قرض سے پریشان کچھ لوگ دیوالیہ پن حاصل کرنے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ قرض ریلیف آرڈر کی طرح کچھ بہتر آپشن ہو سکتے ہیں۔ قرض دہندگان یعنی جن لوگوں یا تنظیموں کا پیسہ آپ کو ادا کرنا ہے، وہ بھی عدالت سے آپ کو دیوالیہ کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں، بھلے ہی آپ ان سے ایسا کرنے کو نہ کہیں۔ نہ صرف اس صورت میں ہے جب آپ نے ان کے کم از کم 5000 پاؤنڈ ادا کرنے ہوں۔ دیوالیہ پن ایک بہت ہی سنجیدہ قدم ہے کیونکہ آپ کے پاس موجود تقریباً ہر چیز آپ سے چھین لی جائے گی۔ سٹیزن ایڈوائس میں قرض کی ماہر لورین چارلٹن کہتی ہیں کہ یہ آپ کو قرض سے نجات دلا سکتا ہے، لیکن دیوالیہ پن ہر کسی کے لیے صحیح آپشن نہیں ہے۔ آپ کو مکمل طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اور کیا ہوگا، لہٰذا فیصلہ کرنے سے پہلے مشورہ کر لیں۔ کیا دیوالیہ ہونے کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ کچھ لوگوں کے لیے دیوالیہ پن ایک لحاظ سے سکھ کا سانس بھی ہے، کیونکہ پھر آپ کے قرض آپ سے رابطہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ دیوالیہ پن کو 1980 کی دہائی میں قانون سازی کے طور پر متعارف کروایا گیا تھا، جس کا ایک بڑا حصہ ان لوگوں سے دباؤ اور تناؤ کو دور کرنا تھا جن پر بہت زیادہ پیسہ واجب الادا ہے۔ دیوالیہ پن کے لیے درخواست دینے والے ایسے لوگ جو کچھ نہ کچھ پیسہ کما رہے تھے، انہیں بھی اپنی آمدنی کا کچھ حصہ رہن سہن کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے رکھنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن آمدن اور اخراجات کا اندازہ لگایا جائے گا، اور اگر آپ کے پاس ماہانہ 20 پاؤنڈ سے زیادہ بچت ہے تو اسے لے لیا جائے گا اور 3 سال تک اسے آپ کے قرض کی رقم سے ادا کیا جائے گا۔ یہ صرف 20 پاؤنڈ کہا گیا ہے۔ جو لوگ سرکاری مدد حاصل کرتے ہیں انہیں کچھ بھی ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیوالیہ ہونے سے نہ صرف آپ کی جائیداد چھین لی جاتی ہے بلکہ اس سے آپ پر بہت سی پابندیاں بھی عائد ہوتی ہیں، جیسے اپنے دیوالیہ پن کے بارے میں بتائے بغیر آپ کسی سے بھی 500 پاؤنڈ سے زیادہ کا قرض نہیں لے سکتے۔ آپ کو دیوالیہ قرار دیا جاتا ہے آپ کی کریڈٹ ریفرنس فائل پر رہے گا، جس سے 6 سال تک آپ کی کریڈٹ ریٹنگ متاثر ہوگی۔ اگر آپ قانونی یا مالیاتی سند جیسے مخصوص پیشوں میں کام کرتے ہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اپنی ملازمت کھو دیں گے، اور اگر آپ ایک کاروبار کے مالک ہیں تو اسے آپ کے قرضوں کو پورا کرنے کے لیے فروخت کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے دیوالیہ پن کو 12 ماہ کے لیے دیوالیہ رجسٹر پر عوامی طور پر بھی شائع کیا جائے گا، تاہم ایسے افراد جن کو تشدد کا خطرہ ہے انہیں استثناء حاصل ہوگا۔ 1 سال کے بعد کیا ہوتا ہے جب آپ دیوالیہ پن سے آزاد ہو جاتے ہیں، جو عام طور پر 1 سال کے بعد ہوتا ہے؟ آپ کسی بھی قرض سے آزاد ہو جاتے ہیں جو آپ کے دیوالیہ پن میں شامل تھے، لیکن کچھ ایسے قرض ہیں جو آپ کو اب بھی ادا کرنے ہیں، جیسے طلبہ کے تعلیمی قرض۔ اگر آپ کا گھر آپ سے چھین لیا گیا لیکن فروخت نہیں کیا گیا، یا 3 سال کے بعد کوئی متبادل معاہدہ طے پا گیا تو یہ آپ کو واپس دیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے مالیاتی شعبے سے منسلک افراد نے بتایا کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں بینک کرپسی یعنی دیوالیہ ہونے سے متعلق مختلف قوانین ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بظاہر تو دیوالیہ ہونے کا لفظ ایسا ہے جس کے بعد لگتا ہے کہ یہ شخص کاروباری طور پر تباہ ہو چکا ہے اور اب اس کا مستقبل تاریک ہے، تاہم ایسا نہیں ہوتا، بلکہ برطانیہ سمیت کچھ ملکوں میں دیوالیہ ہونے کے بعد بھی لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کے مطابق پاکستان میں ابھی تک بینک کرپسی کا کوئی قانون نہیں ہے، اور پاکستان میں دیوالیہ ہونے کے بعد کا تاثر ایسا بن گیا ہے کہ اب یہ شخص مالی طور پر مکمل تباہ و برباد ہو چکا ہے اور اسے لین دین کرنا نہیں چاہیے۔
اسٹیٹ بینک کے سابق گورنر سلیم رضا کہتے ہیں کہ برطانوی قوانین کے مطابق دیوالیہ شخص کسی کمپنی کا ڈائریکٹر نہیں بن سکتا اور نہ ہی کسی کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا رکن بن سکتا ہے۔ یہ تو لازمی بات ہے کہ دیوالیہ شخص کے لیے مالیاتی اداروں سے قرض لینا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے مالیاتی اداروں سے قرض لینے کے لیے پھر ایسے افراد کو ضمانت دینی پڑتی ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ امریکہ میں دیوالیہ ہونے کے باوجود اس شخص کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوبارہ مستحکم کر سکیں۔ ادھار دینے والے ادارے دیوالیہ ہونے والے شخص کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑا ہوں تاکہ وہ پرانے قرض ادا کرنے کے بھی قابل ہو سکیں۔ پاکستان میں دیوالیہ ہونے کا بہت کم سننے میں آیا ہے، البتہ ماضی میں کہا جاتا تھا کہ فلاں شخص کا دیوالیہ نکل گیا۔ ہم ذرا زیادہ تفصیل میں چلے گئے، اب آ جاتے ہیں برطانوی صنعت کار وجہ مالیہ کی طرف، جن کو لندن کی ہائی کورٹ نے دیوالیہ قرار دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کی اپیل مسترد کر دی گئی ہے۔ لندن ہائی کورٹ نے بھارتی صنعت کار وجہ مالیہ دیوالیہ قرار دیے جانے کے حکم کے خلاف اپیل مسترد کر دی۔ یہ حکم ان پر 1 ارب پاؤنڈ تقریباً 1.28 ارب امریکی ڈالر سے زائد قرض کے حوالے سے جاری کیا گیا تھا، جس میں اسٹیٹ بینک آف انڈیا سمیت دیگر قرض دہندگان شامل ہیں۔ مالیہ جو اس وقت برطانیہ میں مقیم ہیں، 2012 میں ان کی کمپنی کنگ فشر ایئر لائنز کے زوال کے بعد سے بھارتی حکام اور قرض دہندگان کے ساتھ ایک طویل قانونی جنگ میں الجھے ہوئے ہیں اور بالآخر برطانوی ہائی کورٹ کی طرف سے ان کو دیوالیہ قرار دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، جبکہ شریف خاندان کے بیٹے حسن نواز کو دیوالیہ قرار دیا گیا ہے۔ گویا دیوالیہ ہونے کے جو فوائد ہیں وہ شریف خاندان کو تو مل گئے لیکن مالیہ کو نہیں ملے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔